پیاری بہنوں، نورین بی بی کی روحانی محفل میں خوش آمدید۔ آج اس محفل میں ہم وہ کہانی سنیں گے جس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے، یعنی سب سے بہترین کہانی۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ روحانی اور ایمان افروز کہانی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خواب سے۔ بچپن میں یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، بابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے اور تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ پیاری بہنوں، یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں کو ان کی خوبصورتی اور باپ کی محبت سے حسد تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یوسف کو کسی دور جنگل میں چھوڑ آئیں تاکہ وہ باپ سے دور ہو جائیں۔ ایک دن سب بھائی یوسف کو کھیلنے کے بہانے باہر لے گئے اور ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ شام کو روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے اور ایک کرتا جس پر کسی جانور کا خون تھا باپ کو دیتے ہوئے بولے، ابا جان، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام شدید صدمے سے دوچار ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ ان سب بھائیوں کی ملی بھگت ہے، لیکن وہ خاموش رہے اور صبر جمیل اختیار کیا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ میری بہنوں، پھر ایک قافلے نے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر میں ایک غلام کے طور پر بیچ دیا۔ مصر کے ایک امیر آدمی نے انہیں خرید لیا۔ اب اصل آزمائش کے دن شروع ہوتے ہیں، جب اس امیر شخص کی بیوی زلیخا یوسف کے بے مثال حسن اور کردار پر فدا ہو جاتی ہے اور انہیں دعوت گناہ دیتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اس گناہ میں ملوث ہونے سے انکار کر دیتے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ زلیخا کو یوسف علیہ السلام کا انکار ناگوار گزرتا ہے اور وہ ان پر تہمت لگوا کر قید خانے میں قید کروا دیتی ہے۔ زلیخا کا شوہر مصر کا ایک امیر اور با اثر شخص تھا۔ یوسف نے قید میں بھی اللہ کی دعوت اور پیغام جاری رکھا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 خشک بالیاں 7 ہری بالیوں کے ساتھ ہیں۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اس عجیب و غریب خواب کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ پھر بادشاہ کے کسی درباری نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا بتایا کہ وہ خواب کی تعبیر کے ماہر ہیں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور خواب کی تعبیر دریافت کی۔ یوسف نے فرمایا، 7 سال خوشحالی ہوگی اور پھر 7 سال قحط آئے گا، اس لیے خوشحالی کے سالوں میں غلہ جمع کرو۔ بادشاہ ان کی علم و فراست سے بہت متاثر ہوا اور انہیں رہا کر کے مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ قحط کے دنوں میں بہت سے لوگ غلہ لینے مصر آئے۔ انہی لوگوں میں یوسف کے بھائی بھی تھے، جنہوں نے سالوں پہلے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا، لیکن کمال درجے کی اعلیٰ ظرفی، صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آخر کار وہ سب بھائی رسوائی کا شکار ہوئے اور یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہوا۔ ایک طویل آزمائش کے بعد رہائی اور بادشاہی ملی، باپ سے ملاقات ہوئی اور اپنے وطن روانہ ہوئی۔ پیاری بہنوں، قرآن فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہے اور مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اپنے حسد کا شکار ہو کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مشکل وقت پر اللہ پر بھروسہ کامل ایمان ہے، پاک دامنی میں عزت ہے اور کھویا اور بچھڑا ہوا شخص واپس مل سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور روحانی اور ایمانی واقعے کے ساتھ۔